بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈائبٹیز کیا ہے اور ڈائبٹیز کی کتنی ٹائپس ہیں اور ڈائبٹیز ہونے کا میکانزم باڈی کے اندر کیا ہے۔ آئیے اس سے شوگر پیشنٹس کو اور ان کے ریلیٹیوز کو اس ڈیزیز کو سمجھنے کی ہمیں مدد ملے گی۔ لیٹس اسٹارٹ اور ویڈیو۔ ویورز، جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا ایک نظام ہے کہ کھانے کے اندر جو بھی کاربوہائیڈریٹس جو انٹیک آپ کا ہوتا ہے وہ اسمال انٹسٹائن یا چھوٹی آنت میں اس کا ہضم ہوتا ہے، اور وہاں سے جتنے بھی گلوکوز مالیکیولز یا شوگر مالیکیولز جو ہوتے ہیں وہ بلڈ سٹریم کے اندر آتے ہیں، اور وہاں سے بلڈ سٹریم شوگر کا گھر نہیں ہے، وہ وہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ شوگر یا گلوکوز انرجی ہوتی ہے اور تمام سیلز کو یہ انرجی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا خون سے یہ جو گلوکوز کے سیلز ہیں یہ سارے کے سارے سیلز کے اندر یعنی مسل سیلز کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیلز خود نہیں جا سکتے، ان کو لے کر جانے کے لیے ایک اور ٹریول گائیڈ یعنی کہ مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے انسولین ہارمون، جو کہ ہمارا لبلبا یا پینکریاز پیدا کرتا ہے۔ اس ماڈل کے اندر ہم نے ایک بلڈ آرٹری جو آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، خون کی ایک شریان دکھائی ہے جس میں بلڈ سیلز موجود ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے کھانا کھایا تو اس کے بعد یہ یلو کلر کی جو ایس شیپ سیل ہیں شوگر کے سیلز یہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے، بلڈ سٹریم کے اندر شوگر کی مقدار بڑھتی جائے گی۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان شوگر کے مالیکیولز کو بلڈ میں سے باہر لے کر جانے کے لیے آپ کا پینکریاز جو ہے انسولین ایک ہارمون ہے وہ ریلیز کرے گا، جو کہ ابھی آپ کو نظر آئے گا، جس کے جو پرپل کلر کے مالیکیولز آئی لکھے ہوئے ہوں گے اس کے اوپر، وہ بلڈ کے اندر ریلیز کرے گا پینکریاز۔ تو میکانزم یہ ہے کہ اس انسولین نے آئی جو مالیکیولز ہیں انہوں نے شوگر سیلز یعنی کہ ایس جو یلو والے سیلز ہیں ان کو بلڈ سٹریم سے باہر لے کر جانا ہے۔ کیسے؟ فار ایگزامپل یہ ایک سیل ہے اور یہ ایک سیل وال یعنی کہ کسی بھی خلیے کی، انسانی جو خلیہ ہے وہ اس کی ایک دیوار ہے، سیل وال ہے بیرونی، اس کے اندر سے باہر اور انٹری ایگزٹ کا ایک میکانزم ہے۔ کوئی بھی چیز اپنی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہیں جا سکتی، خود بخود نہیں جا سکتی، ایک میکانزم ہے۔ تو شوگر سیلز کو اس سیل کے اندر لانے کے لیے میکانزم یہ ہے کہ انسولین جو ہے، انسولین کا ایک سیل وال کے اوپر بنے ہوئے ایک چور دروازے یا انسولین ریسپٹر کے اوپر آ کر بیٹھے گا اور اس کو بتائے گا کہ آپ اپنا یہ والا گیٹ اوپن کیجئے، یہ شوگر کو یا شوگر کے سیلز کو، گلوکوز کے سیلز کو اندر لے کے جانے کا ایک گیٹ ہے، چینل ہے، اس کو آپ اوپن کیجئے۔ تو یہاں سے سگنل جو ہے وہ پاس ہوگا اس گیٹ کو اور گیٹ اوپن ہوگا، وہ ایسے ہوگا، اور وہاں سے سیلز جو ہیں وہ بلڈ میں سے نکل کے سیل کے اندر آ جائیں گے، سیل وال کراس کر کے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک ہیلدی ہیومن بینگ میں۔ لیکن شوگر پیشنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ انسولین جب ادھر آتی ہے تو یہاں پہ اس کو چور دروازے پہ یا انسولین ریسپٹر جو ہے وہ اس کو ریسیو نہیں کرتا، اور اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس، یعنی کہ سیلز جو ہیں وہ انسولین کو ریزسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو سیلز شوگر کے سیلز نے اس چینل میں سے گزر کے سیل وال کے اندر جانا تھا وہ ان کی انٹری بین ہو جاتی ہے، نو انٹری۔ تو جب یہ انٹری نہیں کریں گے تو بلڈ کے اندر شوگر سیلز کی جو ہے مقدار زیادہ رہے گی، تو بلڈ شوگر بھی زیادہ رہے گی، اسی کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لائف سٹائل چینجز اور میڈیکیشنز کرنی پڑتی ہیں۔ اب ہے دوسری قسم کی شوگر۔ اس شوگر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا، شوگر کی مقدار بلڈ میں بڑھ گئی، لیکن ہوگا کیا کہ آپ کے پینکریاز کو آپ انسولین جو ہے وہ پیدا کر کے بلڈ میں شامل کرنی چاہیے، لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پینکریاز کے اندر جو سیلز انسولین پیدا کرتے ہیں وہ آپ کا جسم خود بخود آٹو امیون ڈس آرڈر کے تحت ان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، تو انسولین پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین جسم کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسولین جسم کے باہر سے آپ کو دینی پڑتی ہے، یعنی کہ انجیکشنز کی صورت میں۔ اس کو کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز، جو انسولین انجیکشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ پیشنٹس لائف ٹائم کے لیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن رسیو ہو جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔